الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ سبحان اللہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور جس مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مرحومہ کی اور ہم سب کی قبر و حشر کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور اس مرحومہ کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ سورہ احزاب کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کو آیت درود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے خبر دی ہے، خبر کے فوراً بعد ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خبر یہ دی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سبحان اللہ۔ یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوگی خبر۔
کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے نبی پاک علیہ السلام پر، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر۔ یہ اللہ نے کیا دی ہے؟ ہمیں خبر دی ہے، بتایا ہے بھائی کہ جو کام تمہیں اب کہا جائے گا نا اس کو معمولی نہ سمجھنا، باقی سارے کاموں میں وہ تم تنہا ہو۔ نماز تم پڑھتے ہو، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ تم رکھتے ہو، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ حج تم کرتے ہو، اللہ حج نہیں کرتا۔ عمرہ تم کرتے ہو، اللہ عمرہ نہیں کرتا۔ کھانا تم کھاتے ہو، اللہ کھانا نہیں کھاتا۔ اعتکاف تم بیٹھتے ہو، اللہ اعتکاف نہیں بیٹھتا۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں تم الگ ہو، وہ کام تم کرتے ہو، اللہ وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن اب جس کام کا تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے، پہلے کان کھول کر سن لو کہ یہ کام معمولی نہیں، یہ تو اتنی عظمت والا کام ہے، اتنی شان والا کام ہے۔ فرمایا بے شک اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ۔ کہتا ہے جمن مرن تو ہے پاک رب ساڈا، سبحان نہ اللہ پیدا ہوا، نہ اللہ کو موت ہے، نہ اللہ کی ابتدا، نہ اللہ کی انتہا، بس وہ ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جمن مرن تو پاک ہے رب ساڈا، نہ وہ کھاندا پیندا، نہ غیر کلام کردہ، دیندا اور روزی ساریاں نو، پر رکھدا نہیں اور روزے، نہ نماز پیشی صبح شام پڑھدا، سائم ایک کوئی وظیفہ اودا ساڑے نال رلدا، او آپ ذوالجلال والاکرام کردہ، ہور تے کچھ کردہ نہیں، بس رہندہ نبی تے درود و سلام بھیجدا، رہندہ درود و سلام پڑھدا۔ بھائی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی معنی بیان کیا، کسی نے کوئی معنی بیان کیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے تابعی عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کر، فرشتوں کی محفل لگا کر، ان فرشتوں کی محفل میں، اس فرشتوں کی محفل اور مجمع کے اندر اللہ ان کے سامنے اپنے پیارے محبوب کی عظمت اور شان کا چرچا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا کہ اللہ فرشتوں کی محفل سجاتا ہے اور ان کے سامنے اللہ خود ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے عظمتیں دی ہیں، اللہ ان عظمتوں کا بیان کرتا ہے۔ جب اللہ فرشتوں کی محفل لگا کر ہمارے نبی کی شان بیان کرتا ہے تو ہم تو گندے مندے ہیں نا، ہمیں تو چاہیے ہم تو گج وج کے آقا کی شانیں بیان کریں تاکہ وہ کام کریں جو اللہ بھی کرتا ہے۔ اسی کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دے۔ اس لیے تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ بہانے سے سرکار کی شان سنائی جائے۔ میں تو بہانہ ڈھونڈتا ہوں کہ دنیا کو سنا دوں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میں نے مانا آپ نعت خوان نہیں ہیں، میں نے مانا میں بھی نعت خوان نہیں ہوں، آواز ان جیسی نہیں ہے، جیسی تیسی بھی ہے، اس آقا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس رب کے لیے پڑھ رہے ہیں جن کی بارگاہ میں آوازیں سوریں نہیں دیکھی جاتی، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے، اس انداز سے آپ سرکار کی شان پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گنبد خضرا میں ہماری یہ محفل اور ہماری یہ نعت اور محبت دیکھ کر سرکار خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، وَأَنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی امتیوں کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کو بھی خوش کر لو، اللہ کو بھی خوش کر لو، پڑھ لو نا محبت سے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے بے شک اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو دی ہے اللہ نے خبر، اب آگے اللہ نے حکم فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ خوب سلام بھیجو۔ وسلمو صیغہ امر ہے، سلام بھیجو تم، تسلیما مصدر منصوب بیان فرمایا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، میں تمہیں سلام کی تاکید کر رہا ہوں۔ سبحان درود بھیجو، وسلمو اور سلام بھیجو، تسلیما گج وج کے خوب سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں درود بھی پڑھنے کی توفیق دے، سلام بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ محبت سے پڑھ لیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے آیت درود کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ اچھا کئی حضرات نا یہاں ترجمہ کر جاتے ہیں کہ بے شک اللہ درود پڑھتا ہے۔ یہ جو پڑھنا ہے نا یہ مخلوق کا خاصہ ہے، اللہ کے لیے ترجمہ پڑھنا نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ بھیجتا۔ اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا کئی ہمارے دوست نا
اس بات پر بضد ہیں کہ درود صرف درود ابراہیمی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی درود بولیں نہیں ہے۔ اگلے دن یہ 2-3 ہفتے پہلے وائر نیٹ کلپوں کے ذریعے ایک مولوی صاحب سے میری بحث چل رہی تھی، تو اس نے کہا جی تمہارا درود جعلی درود ہے، گڑا ہوا درود ہے تمہارا جو تم پڑھتے ہو، تمہارا درود تو ایسے ہے جیسے دودھ میں پیشاب ہوتا ہے۔ معاذ اللہ اس نے ایسا کہہ دیا۔ ساری بات ریکارڈ پر موجود ہے، لوگوں میں کہتے ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو، بھئی کرتوت ان کے ایسے ہیں، ہم کیا کریں۔ تو وہ ضدی ہیں اس چیز پر کہ درود کون سا ہے، صرف درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود ہے نہیں۔ یہ ان کی زیادتی ہے۔ حالانکہ وہ مجھے خود کہہ رہے تھے تم مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود سکھایا ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحبہ یہ جو تو نے پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تو یہ بتا، میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو تو نے پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو درود ہے نا۔ تو یہ بتا کیا یہ درود پاک نبی پاک نے سکھایا جو تو پڑھ رہا ہے؟ بتا مجھے۔ پھر میں نے کہا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھو، بلکہ یوں پڑھو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ جو تو مجھے درود بدلنے کا کہہ رہا ہے کہ یوں نہیں یوں پڑھو، جو تو مجھے سکھا رہا ہے چلو یہ بتا یہ نبی پاک نے یوں سکھایا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا درود ابراہیمی ہے، اور خود اپنی طرف سے صلی اللہ یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ ہمارے استاد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی تمہارے تو درود ہی نقلی ہیں، درود تو صرف ابراہیمی ہے۔ استادوں نے فرمایا تمہیں کوئی حدیث آتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم تو حدیثوں کے عالم ہیں، سارا دن حدیثیں پڑھانے ہیں۔ فرمایا چلو سنا دے، کہاں سے؟ جو دل کرتا ہے سنا دو۔ اب مولوی صاحب پڑھنے لگے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استادوں نے روک لیا۔ استادوں نے کہا درود کون سا ہے؟ کہتا جی ابراہیمی۔ فرمایا پھر تو یوں پڑھ، قال قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انما الاعمال بالنیات۔ فرمایا پھر تو یوں پڑھ، تو نے قالا قال رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا؟ ابھی تو کہتا ہے درود صرف ابراہیمی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، پھر یہ کیوں پڑھا؟ بس استاد یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام پڑھنا سکھا دیا، سلام پڑھنا بتا دیا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، مہربانی کریں اب درود پڑھنا بھی سکھا دے۔ صحابہ نے کون سے سلام کا ذکر کیا؟ بخاری میں لکھا ہے، صحابہ نے کہا تھا ہم جان گئے آقا کہ آپ پر سلام یوں پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں معلوم ہو گیا والا سلام بھی پڑھ لو، نماز والا درود بھی پڑھ لو، یا پھر ہم تمہیں دوسرا درود بتا دیتے ہیں جس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے، لفظ بھی بالکل چھوٹے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے کملی والے سونے اللہ کے رسول، آپ پر درود بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا کھنگ مینو ہے تو نہیں نا، تھوڑا بول پیا کرو، پھر بولو، فرماؤ اللہ دا نام ارشاد فرماؤ، بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، کچھ تگڑے ہو گئے تو میں تگڑا ہو جائیں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا بات سنو، اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ
فرمایا جب بھی سرکار پر درود و سلام پڑھنے لگو تو اپنی طرف سے خوب بہتر سے بہتر پیارے پیارے الفاظ، پیارے پیارے القاب، پیاری پیاری شان آقا کی ذکر کر کے سرکار پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ لا تدرون لعل ذالک یعرض علیہ، تمہیں کیا پتا تمہارا پڑھا ہوا درود کا ایک ایک حرف کملی والے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی پڑھو اپنی طرف سے خوب آقا کی شانیں بیان کرو، القابات لگا لگا کر سرکار پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مثلا میری تقریر کا اعلان ہو، حافظ صاحب اٹھے کہتے جی محمد صدام حسین صاحب آئیں گے تقریر کریں گے، اعلان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے اٹھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدام حسین صاحب آئیں گے تقریر کریں گے، اعلان ہو گیا کہ نہیں؟ تیسرا ہے کچھ اور میٹھا لگا دے، چوتھا ہے کچھ اور میٹھا لگا دے۔ یہاں پر تو میٹھا لگانا گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں تو یہ پروٹوکول کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک دوسرے کو منہ پر عزت دینے سے بچنا چاہیے، لیکن نبی کی باری آئے تو اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دساں کٹ کے دل لا کے میرے محبوب دا ادب بھی کرو، احترام بھی کرو۔ سرکار کا معاملہ جدا ہے بھائی۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں جب سرکار پر درود پڑھو تو اپنی طرف سے اچھے اچھے الفاظ لگا کر پڑھو۔ تو شاگردوں نے کہا جی استاد جی چلو آپ مہربانی کریں، پیارا سا ایک درود پاک ہمیں بنا کر بتا دیں، ہم وہ یاد کر لیں گے، وہی پڑھتے رہیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، توجہ ہے جی؟ کون سے صحابی والا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک نام لیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، ان سے قرآن سیکھو۔ ایسے صحابی ہیں۔ اتنا حضور کے گھر میں آنا جانا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو حضور کے گھر کا فرد ہے، اتنا حضور کے قریبی، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اچھے اچھے سیغے لگا کر، الفاظ لگا کر، القابات لگا کر حضور پر درود و سلام بھیجا کرو۔ شاگردوں نے کہا جی ایک درود سنا دیں، تو آپ نے درود پڑھا، فرمایا اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم بعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بھائی یہ بات غلط ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر صرف درود ابراہیمی ہی بھیج سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں بھیج سکتے، غلط ہے بات۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، سرکار کا نام ہی لینا نا، دعا ہی کرنی نا حضور کے حق میں۔ درود کیا ہے؟ حضور کے حق میں دعا ہے نا۔ آپ کہیں یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد پر، پھر بھی درود ہو گیا۔ یا اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، کرم فرما محمد مصطفیٰ پر جو ہمارے سردار ہیں، جو تمام عالمین کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو گناہ گاروں کو بخشوانے والے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو ختم نبوت کا تاج سجانے والے ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں، جو سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھ کر باہر تشریف لانے والے ہیں۔ تو سواد بڑھتا ہے نا، جیسے جیسے القاب لگائیں گے سواد بھی بڑھتا جائے گا اور ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر آپ کسی بھی انداز میں درود و سلام پڑھیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ صحابی رسول کا فتویٰ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب رہا نبی کریم علیہ السلام کا عمل، تو وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھوڑے سے ادھر ہو جاؤ،
وہ ادھر ہو گئے، سرکار تھوڑے سے ادھر ہو گئے، بیچ میں جگہ بچی نا، بیچ میں جگہ بنائی سرکار نے، اس آنے والے سے فرمایا آجا تو ادھر بیٹھ جا، اس کو حضور نے ادھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سرکار نے پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کا کام کیا، فرمایا اب جا، وہ چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون عزت والا شان والا آدمی تھا جس کے لیے آپ نے جگہ بنوائی اور اپنے ساتھ بٹھایا؟ کون ہے یہ بندہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا وہ غلام ہے جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، میں نے اس وجہ سے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ آقا یہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ درود پڑھتا ہے جزا اللہ عنا سیدنا محمدن ما ہوا اہلو، سبحان اللہ کہہ لو، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلو، یا اللہ ہمارے سردار محمد کریم کو وہ جزا، وہ اجر عطا فرما جس اجر اور جس جزا کے وہ لائق ہیں۔ فرمایا یہ یوں درود پڑھتا ہے، اس کا یہ درود پڑھنا مجھے بڑا پسند ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ حضرت علی کون سا درود پڑھتے تھے؟ اب وہ بھی سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درود پڑھتے حضور پر تو یوں پڑھتے، پہلے آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم۔ آگے پھر سرکار کے القاب ذکر کرتے، سرکار قائد المرسلین ہیں تو شفیع المذنبین ہیں، تو سرکار شاہد ہیں تو بشیر ہیں تو نذیر ہیں، تو داعی اللہ ہیں تو سراج منیر ہیں۔ یہ ساری شانیں بھی حضور کی بیچ میں ذکر کرتے مولا علی، اور یوں آپ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی جن کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اس کا دروازہ علی، تو جس کو حضور علم کے شہر کا دروازہ فرمائے اس علی کا علم تھوڑا تو نہیں ہو سکتا نا، سبحان اللہ، کچا تو نہیں نہ ہو سکتا نا۔ تو وہ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ درود صرف ابراہیمی ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ بھائی ایسی بات ہوتی تو قسم اللہ کی حضرت علی صرف وہی درود پڑھتے، کوئی اور نہ پڑھتے۔ آپ نے کوئی اور پڑھ کے بتا دیا۔ بھائی یہ شوق ذوق اور محبت والوں کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، جیسے چاہیں جب چاہیں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، کئیوں کو پھر خاص اس الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والے درود سے مسئلہ بنتا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی میں گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو نبی پر۔ اللہ کا یہ آرڈر ہے نا، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو نبی پاک پر۔ اس درود پاک کو ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں کیا اس میں درود اور سلام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس وجہ سے اس کو منع کیا جائے، روکا جائے۔ یہ دیکھیں نا، الصلاۃ، الصلاۃ کا معنی ہے درود، والسلام اس کا معنی کیا ہے؟ سلام۔ درود اور سلام علیکہ آپ پر، یا رسول اللہ اے اللہ کے سونے رسول، اے اللہ کے سونے پیارے رسول، آپ پر درود بھی، آپ پر سلام بھی۔ اب بتائیے اس میں کوئی ناجائز والی بات ہے؟ ایک حدیث سنیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نکلا، راستے میں جو بھی درخت آیا، جو بھی پتھر آیا، ہر درخت اور ہر پتھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی
السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت اس طرح موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں مکہ سے حضور کے ساتھ نکلا، راستے میں جو بھی درخت آیا، جو بھی پتھر آیا، اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نسیم الریاض شرح شفا کے اندر صاف لکھا پڑا موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی خدمت میں آتے تو پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح جو دوست ضد میں آ کر آج ہمیں روک رہے ہیں کہ یہ والا درود پاک نہ پڑھو، ان ساروں کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، کوئی وظیفہ بتائے، ہمیں دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ وظیفہ میں بتاتا ہوں، کرنا تمہارا کام ہے، کرم کرنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ وظیفہ کیا بتایا؟ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن آ جائے، جمعہ پڑھ لو، شام ہو جائے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے غسل کرو، سفید کپڑے پہنو، سفید کپڑے پہن کر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ، درود پاک کی تسبیح ہاتھ میں لے لو، آنکھیں بند کر لو، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ، اور یہ تصور جماؤ کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سرکار جلوہ گر ہیں، میں قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تصور کرو، حضور نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ خیال کرو، اور پھر درود پڑھو۔ درود کیسے پڑھنا ہے؟ جو آج ہمیں روک رہے ہیں ان سب کے پیر و مرشد لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں درود یوں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پھر یہاں دل پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لمبا تکرار کرتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو، پھر درود ہی پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ کہتے ہیں 3-4 جمعے لگیں گے، انشاءاللہ سرکار کرم فرما دیں گے۔ ہم سے لڑنے والے ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پیر صاحب کیا وظیفہ دے رہے ہیں؟ ایک مولوی صاحب گزرے ہیں رشید احمد گنگوہی، انہوں نے لکھا ہے جو یا رسول اللہ والا درود پڑھے وہ کافر ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب جی آپ جس پیر کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کے پیر صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے یا رسول اللہ والا درود پڑھو، کملی والا کرم فرما دے گا، دیدار عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پیر صاحب سے بڑے عالم ہم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسئلے ہم سے پوچھیں، وہ ہمارے پابند ہیں، ہم اپنے پیر کے پابند ہیں۔ ہاں وکھرا مرید آیا۔ ہاں بھائی اے جٹو تسی بھی آدھے پیروں نو پہ جاؤ، جا کے پیرو تھانوں کوئی مسئلہ بنا ساڈے کولوں پوچھو۔ عجیب بات ہوگی، بندہ پیر بناتا ہی اس کو ہے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہو اس کے کرتوت ہیں ہی میرے جیسے، آپ بیعت کریں گے؟ ہیں؟ بندہ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے جس کو اپنے سے بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نا جی نا، پیر صاحب طریقت میں بادشاہ ہوں گے لیکن علم کے بادشاہ ہم ہیں، لہذا ہم فتویٰ دیتے ہیں جو یا رسول اللہ والا درود پڑھے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ توبہ معاذ اللہ، اتنی سخت باتیں، لوگ ہمیں سختی کا تانا دیتے ہیں، حالانکہ سختی انہوں نے خود کی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو کافر بنا دیا، یا رسول اللہ کہہ دیا تو کافر ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی بندہ بکواس کرے گا، گستاخی کرے گا، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو جائے گا، پھر بندہ بے ایمان بنتا ہے۔ اور ادھر کیا کھاتا چلا رکھا ہے کہ جو ادب کرے گا بے ایمان بن جائے گا، جو میلاد منائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، سختی وہ کرتے ہیں اور تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ بڑی سختی کرتے ہیں۔ تو جو ہے لنگر شریف آ گیا ہے۔
ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، اینڈ میں بات آ جاتی جی اذان سے پہلے درود و سلام یہ کیوں پڑھتے ہو؟ نمبر 1 یاد رکھ لیں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا فرض نہیں، واجب نہیں، اذان کا حصہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اذان یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے اذان شروع ہوئی، ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اذان۔ اذان اتنی ہی ہے بس، نہ پہلے کی چیز اذان کا حصہ نہ بعد کی چیز اذان کا حصہ۔ اگر کوئی بندہ اذان سے پہلے کسی بھی چیز کو، خواہ وہ یہ ہو، خواہ وہ یہ ہو یہ ہو، خواہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواہ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کچھ بھی ہو، اذان سے پہلے کسی بھی چیز کو اذان کا حصہ جز مانے گا وہ بندہ گناہ گار ہے۔ اذان کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کسی چیز کو اذان کا حصہ مانے گا، جز مانے گا، وہ بھی گناہ گار ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع، لا الہ پر ختم۔ بس ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات حوصلے سے سن لو، ہم کہتے ہیں کہ اذان ہے برکت والا کام۔ کون سا کام ہے؟ برکت والا کام، اور ہر برکت والے کام سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرو، مجھ پر درود و سلام بھی پڑھ لیا کرو۔ بس بات اتنی۔ روٹی کھانا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اذان بھی اچھا کام ہے کہ نہیں؟ بولو، تو پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو درود شریف بھی حصہ نہیں ماننا، جز نہیں ماننا، فرض نہیں ماننا، سمجھ آ گئی نا؟ اگر حصہ جز مانو گے پھر غلطی کر رہے ہو۔ ہمارے کئی بزرگ لا علمی میں بڑی سختی کر جاتے ہیں، انہیں بانگ پڑی جی اذان صلات نہیں پڑی ہوتی، بانگ ہوگی؟ بھئی بانگ ہو گئی، کیونکہ بانگ اللہ اکبر تو شروع، بس یہ کہیں گے درود و سلام کی برکت سے رہ گیا، درود و سلام کے ثواب سے رہ گیا، بس اتنی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات پر اس کو بے ادب یا توہین کرنے والا یا ایسا ویسا نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ بندہ کوئی ایسی نیچ حرکت نہیں کرتا۔ کرے گا تو پھر وہ بعد میں گناہ گار ہوگا۔ اچھا، لوگ کئی پھر ضد کرتے ہیں، نہیں جی حضرت بلال، یہ بڑی بات رٹی ہوئی ہے، حضرت بلال نے کبھی پڑھا؟ حضرت بلال نے کبھی پڑھا؟ بھائی یا تو پھر پورے بلالی بنو تم بھی۔ حضرت بلال نے کبھی سپیکر پر پڑھی ہے؟ حضرت بلال نے جس طرح پروٹوکول سے اذانیں تم دے رہے ہو، مائک لگا کر، ساؤنڈ لگا کر، اس طرح سے پڑھی ہے؟ نہیں۔ پھر تم بھی پورے بلالی بنو نا، جیسے انہوں نے کیا مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کر۔ حضرت بلال مسجد کے چاروں کونوں میں اذان دیا کرتے تھے تاکہ چاروں طرف آواز جائے، تم بھی ایسے کرو نا۔ پھر اب اپنی باری حضرت بلال کو کیوں چھوڑ دیا؟ زیادہ ہی تسلی چاہیے تو سن لیں مجھ سے حضرت بلال کی اذان کیسی تھی۔ سنیں، ابو داود شریف حدیث صحاح کی جو 6 کتابیں نا، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ابو داود شریف۔ ابو داود شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 77 ہے، باب الاذان فوق المنارہ، یہ پورا ایک باب ہے، مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا بیان، پورا باب ہے۔ اس میں حدیث لکھی، مسجد نبوی کی ایک ہمسائی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کے اذان سے پہلے مسجد نبوی میں آ جاتے اور آ کر بیٹھ جاتے۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں میرا مکان آس پاس کے مکانوں میں سب سے اونچا تھا، تو میں اپنے گھر سے آسانی سے مسجد میں دیکھ سکتی تھی، تو میں دیکھتی حضرت بلال آ کر بیٹھ جاتے، دیکھتے رہتے۔ ہماری پنجابی میں کہتے پو پھٹنی ہے نا، کس ویلے پو پھٹ دی ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، کب حضرت بلال دیکھتے رہتے۔ جب دیکھتے نا صبح صادق ہو رہی ہے، افطاری کا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اذان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو حضرت بلال اٹھتے اپنی جگہ سے، پہلے یوں کرتے، کیا کہتے ہیں اسے، ڈانگڑی
پہلے آپ یوں کرتے، پھر حضرت بلال کھڑے ہو کر اونچی آواز سے ایک دعا مانگتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ مکہ کے کافروں کے دلوں کو موم کر دے، ان کو مسلمان کر دے۔ یہ دعا مانگتے پھر فوراً کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال اذان سے پہلے کس کو یاد کر رہے ہیں بھلا؟ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کن کی بہتری مانگ رہے ہیں؟ مکہ کے کافروں کی خیر مانگ رہے ہیں رب سے۔ یا اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، ان کے دلوں کو موم کر دے، نرم کر دے، ان کو مسلمان بنا دے۔ اذان سے پہلے مکہ کے کافروں کو اگر یاد کیا جا سکتا ہے، حضرت بلال نے کیا ہے، تو اذان سے پہلے آمنہ کے لال کو یہ اگر کہا جا سکتا ہے یا اللہ ان کو سیدھا کر دے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا اللہ آمنہ کے لال پر رحمتوں کی برکتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اچھا، پھر ہمارے بزرگوں نے سوچا حضرت بلال اذان سے پہلے دعا مانگتے تھے، حدیث شریف میں آیا پڑے، حدیث بھی صحیح ہے، اب ہم کیا کریں؟ کئیوں نے کہا پوری سنت پر عمل کرو، جو دعا حضرت بلال نے مانگی وہی دعا مانگو۔ تو آگے سے کئی علماء نے کہا نہیں، وہ تو دعا ہو گئی قبول، مکہ فتح ہو گیا، مکہ والے مسلمان ہو گئے، اب ہم کہیں یا اللہ مکہ والوں کو مسلمان کر دیں، کیا وہ کافر ہے؟ وہ تو مسلمان ہو چکے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو اپنی اپنی برادریوں کے نام لو۔ کئی علماء نے پھر کہا بھئی اپنی برادریوں کے نام لوگے تو برادری محلے میں 300 ہیں، آپ نے 10 برادریوں کا نام لیا، گجر رہ گئے تو گجر ناراض، ساڑھا نام نہیں آیا، آرائی رہ گئے تو آرائی ناراض، جٹ رہ گئے تو جٹ ناراض، کس کو راضی کرو گے، کس کو چھوڑو گے، کس برادری کا نام لوگے، کس کا نہیں لوگے؟ اور پھر یہ اذان ہے یا برادریوں کی لسٹ ہے جو تم نے سنانی ہے، کیا کرو گے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ انہوں نے کہا جو مرضی کرو، حضرت بلال کی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اذان سے پہلے دعا مانگی ہے کافروں کے لیے، ہم نے کہا چلو کافروں تے مٹی پاؤ، ہم اذان سے پہلے مدینے والے کو یاد کرتے ہیں، حضرت بلال کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔